السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری بہنیں، میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو میری آنکھوں دیکھا سچا واقعہ ہے۔ میں ایک گاؤں میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جوائنٹ فیملی تھی۔ میں عموماً اوپر سوتی تھی، جبکہ نیچے میری نندیں اور دیور سوتے تھے اور ساس سسر تھے۔ اور ایک دن میرا شوہر کراچی گیا ہوا تھا اور اس لیے میں اپنی نند کے ساتھ اوپر جا کر سو گئی۔ رات کو کچھ دیر بعد ایک آواز آئی تو ہم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک سوئچ گرا پڑا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ اوپر کے بورڈ پہ پڑا ہوا تھا تو وہاں سے گرا ہے۔ تو وہ آواز تھی کوئی ہوا کا جھونکا لگا ہوگا، تو اس لیے شاید یہ گر گیا ہے۔ پھر ہم سو گئے۔ پھر رات کو کچھ دیر بعد میری نند نے اچانک کہا، بھابھی تم مجھے کیوں کاٹ رہی ہو؟ تو میں حیران ہو گئی اور فوراً جواب دیا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں کیوں کاٹوں گی تمہیں؟ میں تو سو رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور فوراً نیچے بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے نیچے چلی گئی۔ پھر اس نے روشنی میں اپنا ہاتھ دکھایا، سلیس اوپر کی تو واقعی وہاں کٹنے کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کیونکہ ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں اوپر، مگر میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا تھا اور میں اکیلی بھی جا کر صفائی کرتی تھی اوپر۔ میں بار بار آیت الکرسی زیادہ پڑھتی تھی اور 5 وقت نماز بھی پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا تھا، تو اس لیے میری زبان پر بار بار آیت الکرسی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن شام کا وقت تھا، ہم سب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک میری نند ڈری ہوئی حالت میں اندر بھاگتی آئی ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، سانسیں تیز چل رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی بچہ خوف کے مارے بھاگ رہا ہو اور ماں کے پاس آ جائے۔ اور میری نند اتنی لمبی موٹی ہے، وہ مطلب بچوں کی طرح بھاگتی آئی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ ہم نے فوراً پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں بھاگی آئی ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں باہر دودھ گر گیا تھا، میں فرش کو صاف کر رہی تھی، اچانک ایک دھوئیں کی طرح بہت بڑا سایہ سامنے آیا اور وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس نے کہا، مجھے لگا اگر میں ایک لمحہ اور وہاں رکی تو شاید میں واپس نہ آ سکوں اور وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کی بات سن کر ہمارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ پھر کچھ 1-2 دن گزرے کہ ہماری پڑوس میں سے بھی ایک باجی آئی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے رات کو مطلب آدھی رات کو ہم نے ایک بڑا سایہ دیکھا ہے اس گھر میں، اپنے گھر میں۔ تو اس نے کبھی دیکھا ہے اپنے گھر میں؟ وہ مطلب ہمارے قریب ہی اس کا گھر تھا، بیچ میں بس ایک ہی دیوار تھی۔ تو ہم نے کہا نہیں، تو ہم نے اس سے بات ٹال دی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو کیونکہ ہماری اپنا گھر تھا تو اس لیے ہم بیچ رہے تھے، تو اس لیے کسی کو نہیں بتا رہے تھے کہ شاید نہ بکے ہمارا گھر، کسی کو یہ پتہ چل جائے، تو ہم کسی کو نہیں بتا رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا، نہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا۔ حالانکہ میں تو اوپر والے کمرے میں سوتی تھی اور اوپر اکثر ایسے واقعاتی باتیں ہوا کرتی تھی، مگر میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ میں اکیلی جا کر وہاں اوپر کی صفائی بھی کرتی تھی، کیونکہ میں سوتی اوپر تھی تو مجھے صفائی بھی خود ہی اکیلے کرنا پڑتی تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی ماسی وغیرہ نہیں تھی کام کے لیے، ہم خود ہی کام کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرتی تھی، 5 وقت نماز کی پابندی تھی، اور اب بھی میں نماز الحمدللہ پابندی سے پڑھتی ہوں۔ سوتے وقت، جاگتے وقت، ڈرتے وقت میں آیت الکرسی کو اپنا حصار بناتی ہوں۔ آیت الکرسی تو ہر وقت میری زبان پہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی حفاظت ہے، یہ نظر نہ آنے والی طاقت ہے جو انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ بھی خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور پھر ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کا وقت تھا، ہم اوپر بیٹھے تھے، ایسے ہی ہنسی مذاق ہو رہی تھی، نندیں بھی بیٹھی تھی اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے،
اور ہنسی مذاق بھی ہو رہی تھی، ماحول بالکل نارمل تھا۔ اچانک بغیر کچھ کہے میری نندیں تیزی سے نیچے کی طرف بھاگیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے دل میں ایک عجیب سا خوف آیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے نیچے بھاگی اور پوچھا، آپ اس طرح کیوں بھاگ گئیں؟ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے ڈری ہوئی آواز میں جواب دیا، ہمیں کمرے میں ایک ہاتھ نظر آیا تھا، بڑا سا، تو اس لیے ہم وہاں سے بھاگ آئے۔ تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ گھبرا گئی اور حیران ہو رہی تھی کہ اگر ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اس گھر میں جنات کا ہونا مشہور تھا، اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے تھے، میرے سسر نے بھی ایک بار ہمیں سمجھایا تھا، آپ سب خیال رکھا کریں، وہ یہاں ہی موجود ہے، بلکہ اوپر ہے۔ اور ہمیں جمعرات بھی اوپر سے سیڑھیوں سے خوشبو آتی تھی اگربتیوں کی، تو ہم سب محسوس کرتے تھے کہ یہاں کوئی ہے، یہاں کوئی اور مخلوق ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں ایک خواب میں یہ بات بھی محسوس ہوئی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میرے سسر اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان سب واقعات کے باوجود میں نے ایک بات محسوس کی، جب انسان اللہ کے کلام سے جڑا رہتا ہے تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آیت الکرسی میری حفاظت بنی رہی اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، اور آج بھی میرے بچے باہر جاتے ہیں تو میں ضرور آیت الکرسی پڑھ کر ان کو پھونکتی ہوں، اور انہیں خود بھی کہتی ہوں کہ آیت الکرسی ضرور پڑھے، اور نماز کا تو میں بار بار انہیں کہتی ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھیں، کیونکہ قبر میں بھی ہم سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھا کریں، آیت الکرسی بھی ضرور پڑھیں، جب نماز ختم کر کے اٹھیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ بھی ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصار بنا لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔